عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن ابي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا حديث حسن صحيح۔ کاہن کی اجرت کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کاہن یعنی جو اندازے پر اٹکل پچو، یعنی اندازے پر لوگوں کو خبریں دیتا ہے ایسا ہونے والا ہے، جیسے بعض لوگ وہ طوطا جو فال نکالتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، یہ سب درست نہیں ہے۔ اس کی اجرت سے بھی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور کتے کا بھی ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ کتا پالنے کی اجازت ہے، لیکن مقصد اگر گھر کی حفاظت ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت ہے یا شکار کرنا ہے تب اجازت ہے۔ ان تینوں مقصد کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد نہ ہو، بس شوق کے لیے کوئی کتا پال رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی فرمائے کہ 2 قرات جو ہے ثواب، ہاں اس کے ثواب میں کمی ہوتی رہے گی، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ایسے ہی زانیہ کی اجرت شکار کے بیان میں گزر چکا ہے، اور زانیہ کی اجرت سے بھی آپ منع فرمائیں کیونکہ وہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 2148، باب ما جاء فی کراہیۃ التعلیق۔ حدثنا محمد بن مدویہ حدثنا عبید اللہ عن ابن ابی لیلى عن عیسیٰ وهو ابن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال دخلت على عبد الله بن عكيم بن ابي معبد الجهني اعوده وبه حمرة فقلت الا تعلق شيئا قال الموت اقرب من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل اليه وحديث عبد الله بن عكيم انما نعرفه من حديث ابن ابي لیلى۔ گلے میں تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ شرعاً اجازت ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر، ماورا ہو کر صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھے اور یہ سمجھے کہ بس اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اگر کوئی تعویذ لٹکا رہا ہے، تعویذ پہن رہا ہے، اجازت ہے، لیکن تعویذ پہن کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تعویذ پہننے سے مجھے شفا ہوگی، میں آفات و بلیات سے محفوظ رہوں گا۔ یہ تو صرف ایک سبب اور ذریعہ ہے، حقیقت میں حفاظت فرمانے والا، فائدہ پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا اور ہر طرح کی بھلائی عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے اس کا۔ نہیں، تعویذ کو اگر سبب حقیقی سمجھ رہا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ مفتی محمد اکمل صاحب جو پاکستانی جو عالم دین ہیں جی، تو مفتی محمد اکمل صاحب کے بھی درس میں سنا تھا کہ آپ فرمائیں کہ تعویذ جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے مناسب ہے، کیونکہ چھوٹے بچے دعا وغیرہ جو ہے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے چھوٹے بچوں کو تعویذ جو ہے پہنانا چاہیے۔ اور جو بڑے لوگ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، وظائف پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے، تعویذ سے بہتر یہ ہے کہ وہ دعائیں، اوراد، وظائف وغیرہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں اور جو مشائخین سے جو چلا آ رہا ہے اس کا ورد کریں، ذکر کریں، کیونکہ بڑے ہیں ان کو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ تعویذ کی ضرورت چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے پڑھ نہیں سکتے، دعا نہیں پڑھ سکتے، آیتیں تلاوت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی یاد نہیں رہتی، یاد دلانا پڑتا ہے، مشکل مسئلہ ہے، تو بچوں کے لیے تعویذ پہنانا بہتر ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عکیم ابو معبد جوہنی کی تیمارداری کے لیے، ان کی مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئے، ان پر سرخ لباس تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا آپ کوئی چیز یعنی تعویذ وغیرہ کیوں نہیں پہن لیتے؟ آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا کی ضرورت ہے، صحت یابی کے لیے تعویذ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہنے لگے موت اس سے زیادہ قریب ہے، بولے اب وقت آ گیا ہے، اب تعویذ کا کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی چیز گلے میں لٹکائے گویا وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عکیم کی روایت کو ہم نے ابن ابی لیلہ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص تعویذ پر اعتماد کرتا ہے، یہ جو لٹکانے کا جو ذکر آیا گلے میں پہننے کا، اب جیسا کہ ابھی آپ فرمائے کہ مفتی اکمل صاحب فرمائے کہ بچوں کے لیے مناسب ہے، چھوٹے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ اوراد وظائف کا ورد نہیں کر سکتے، وہ یاد نہیں رہتا یا پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ بڑے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار کے ذریعے، اوراد کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے اپنا حصار کر لیں، اپنی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ البتہ اب یہ حدیث شریف میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی جو تعویذ پہنتا ہے اس کو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی حفاظت میں نہ رہتا ہو، تعویذ پر اعتماد کرا تو تعویذ کے ہی حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس صورت میں ہے ممانعت تعویذ پہننے کی؟ جبکہ وہ تعویذ کو حقیقی نافع سمجھتا ہے، یعنی تعویذ پہننے کی وجہ سے میں بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤں گا، مجھے نقصان نہیں ہوگا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ تعویذ کی بدولت ہے، تعویذ کی برکت سے ایسا سمجھ رہا ہے تو غلط ہے، اس صورت میں منع ہے۔ ہاں، تعویذ پہنتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے کہ حقیقت میں نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کا یہ یقین کامل ہے کہ
پوری دنیا اگر بندے کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہا تو بال بھی اس کا بکا نہیں کر سکتے، اور اگر پوری دنیا بندے کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، نفع پہنچانا چاہتی ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے تو اس کو ایک ذرہ برابر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ جس کا یہ یقین کامل ہو اس کے لیے تعویذ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا سمجھ کر اگر صرف سبب اور ذریعہ سمجھ کر پہن رہا ہے تو درست ہے، لیکن تعویذ ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، مسبب حقیقی سمجھ رہا ہے تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سبب حقیقی وہی ہے، شفا دینے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا، موت و حیات ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ یہ اعتقاد کے ساتھ پہن رہا ہے تو اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچوں کو تعویذ پہنائی جائے، بڑوں کو جہاں تک ہو سکے وظائف اور اوراد کے ذریعے وہ اپنی حفاظت کا سامان کریں۔ حدیث نمبر 2149، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید عن ابن ابی لیلہ نحوہ بمعنہ وفی الباب عن عقبۃ بن عامر۔ محمد بن بشار نے بواسطہ یحییٰ بن سعید ابن ابی لیلہ سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی، اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حدیث نمبر 2138 سے شروع کیے تھے، حدیث نمبر 2149 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس درس کا اہتمام کرنے والوں کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے، اور تمام آفات ارضی و سماوی سے ان کو محفوظ رکھے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی خوشنودی سے سرفراز فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل جو لوگ اس درس کو سن رہے ہیں ان کے بھی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔